آفتاب شاہ جی معاف کیجئے گا، اتنے سادات بیٹھے آخری مجلس سے میں لہذا کوشش کر رہا ہوں کھول کے پڑھوں۔ افطار کا وقت ہوتا ہے، باقی مجلسوں میں آپ بھی چپ ہوتے ہیں، میں بھی تھوڑا چپ ہوتا ہوں۔ ابھی تو اس وقت تو کوئی روزہ نہیں لگا ہوتا نا، آپ بھی تھوڑے فریش موڈ میں، میں بھی فریش موڈ میں۔ افطاری پہ بھی نہیں، لوگوں کی نظریں جو پچھلی مجلسوں پہ تھی میرے چہرے پہ کم ہوتی تھی، گھڑیوں پہ زیادہ ہوتی۔ آج آپ کو یہ تو مجھے بھی کوئی نہیں ہے کہ افطار ہونے والا، آج ہے نا اجازت میں تھوڑی کھولی۔ رش لگا ہوا تھا نبی کے پیچھے، اس رش کے پیچھے کچھ اہداف تھے، کچھ مقاصد تھے، لوگ اپنے کچھ گھنونے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ نبی کے ساتھ وہ بھی ملا ہوا ہے۔ یہ دلوں میں ارادہ سوچتے تھے، اسے پتا ہوتا تھا کیونکہ وہ مالک کل ہے، وہ جبریل کے ذریعے مخبری کر دیتا تھا۔ جب مجھے کتابوں میں آج کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ نہیں احترام نہیں کرتے، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، میں کب کہتا ہوں یہ آیت قرآن میں نہیں ہے؟ مجھے مولوی تو پورے ملک میں 13 سال ہو گئے، مجھے زہرا کے بیٹوں کی نوکری کرتا ہوں، 13 سال میں مجھے تو کوئی مولوی نہیں ملا جو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ آیت پڑھے اور پھر میں اس سے پوچھوں کہ تو نے آیت سنائی ہے، پھر اب یہ بھی بتا اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ بھئی اللہ قرآن میں کہہ رہا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اگر سارے ہی ماں سمجھتے تھے، بھئی آپ سب کو پتا ہے کہ میں خطیب ہوں اور میں تقریر کرتا ہوں، میں ممبر پہ آؤں اور ایک بھائی حبیب شاہ جی سے پوچھے یہ کون ہے؟ ان کا یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے آج تک مجھے سنا ہی نہیں۔ اگر سارے ہی مسلمان امتی ماں سمجھتے تھے، پھر اللہ کو قرآن میں حکم دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہماری ماؤں کے لیے تو نہیں اللہ نے کہا کہ یہ بھی ماں ہے، یہ بھی ماں ہے، یہ بھی ماں ہے۔ حوا کے لیے بھی نہیں کہا کہ یہ ماں ہے۔ نبی کی بیویوں کے لیے باقاعدہ حکم کیوں آیا؟ خبردار، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں۔ مسجد کے مولوی سے لے کے مکے کے مفتی تک کوئی آئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، پھر میں ان کی کتابوں سے وہ بندوں کے نام دکھانے کے لیے تیار ہوں جنہوں نے نبی کی زندگی میں درخت کے نیچے بیٹھ کے مشورہ کیا تھا نبی دنیا سے چلے جائے گا، نبی کے جانے کے بعد نبی کی بیویاں ہو جائیں گی بیوہ، اور شریعت محمد میں بیوہ سے شادی ثواب ہے۔ ادھر انہوں نے نفاق منصوبہ بنایا، ادھر جبریل آیت لے کے آ گیا، اس بندے کو گھر بلا کے کہے غیرت کر مائیں ہیں، یہ نبی کی بیویاں تمہاری ماں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ مائیں ہیں تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اچھا ہو گیا آیت آ گئی، ہمیں ٹیک مل گئی، تیری بیویاں ہماری مائیں، تو ہمارا باپ۔ بھئی جو عورت ماں ہو اس کا شوہر رشتے میں کیا لگتا ہے؟ باپ۔ انہوں نے کہا ہمیں پھر بھی قبول ہے، تیری بیویاں مائیں، تو ہمارا باپ۔ نبی کے رحمت کے چہرے پہ جلالت آ گئی، میرے مالک تو نے آیت بھیج دی، اب یہ میری اولاد۔ جبریل پھر تڑپ کے آ گیا، نبی سے کہتا انہیں اٹھنے نہ دینا، خدا کہتا ماں کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں۔ اسے باپ نہیں کہنا، انہیں مائیں کہہ دو، وہ تم جیسی ہیں۔ کہاں چلا گیا مجمع؟ یہ تم جیسا نہیں، خبردار۔ اور جب یہ بحث تکرار ہو رہی تھی تب بی بی خدیجہ نہیں تھی۔ بی بی کا تو اس آیت کے ساتھ اس سے پہلے شہزادی دنیا سے فرمایا ان کو مائیں کہنا ہے، اسے باپ نہیں کہنا۔ نبی آئے سنا کے حجرے میں چلے گئے، بندوں نے مدینے کی مسجد کے کونے پہ میٹنگ بٹھا لی۔ اس دور میں بھی نبی کے جانے کے بعد فوراً میٹنگ بیٹھ جاتی۔ انہوں نے میٹنگ میں لا کے کہا، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آیتیں آئی ہیں دو، پہلی آیت آئی ہے کہ بیویاں مائیں، دوسری آیت آئی ہے کہ یہ باپ نہیں۔ اگر یہ باپ نہیں کام پھر بھی ہمارا بن گیا، اب اس کی نسل کوئی نہیں ہوگی، اب اس کا بیٹا کوئی نہیں ہوگا۔
اب یہ کہلوائے گا نہیں کہ میں کسی کا باپ. ہمیں پھر بھی بارے میں ہے اس کی کوئی نسل نہیں, کوئی خاندان نہیں. حجرے میں رسول کے کانوں میں سرگوشیاں چلی گئی. مصلی پہ بیٹھے نبی نے کہا میرے مالک تو نے آیتیں 2 بھیج دی, اب اس کا مطلب ہے کہ میری کوئی نسل نہیں. فرمایا خاموش, انتظار کر. انتظار کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ گیا کہ نجران کے عیسائیوں نے نبی کو مباہلے پہ بلا لیا. وہی جبریل جو یہ آیت لے کے آیا تھا کہ محمد تم مردوں میں کسی کا باپ ہے, اس نے آگے کہا اللہ کہہ رہا ہے یوم ندعو ابناءنا و ابناکم, ان سے کہہ دے کہ اپنے بیٹے لے کے آئے, ہم اپنے بیٹے لے کے آئے. یہ بھی بیٹے لائے, ہم بھی بیٹے لائے. جب نام بیٹوں کا آیا مدینے کی گلیوں میں رچ بڑھ گیا. انہوں نے کہا بیٹے مانگ رہا ہے اللہ, آج دیکھیں گے بیٹے کہاں سے لے کے آئے گا. جب یہ بیٹے لائے گا تو ہم آیت سامنے رکھ دیں گے کہ تو نے تو کہا تھا تو کسی کا باپ نہیں. رش نبی کے دروازے پہ آئے, نبی رحمت کی عبا پہن کے, شفاعت کا امامہ سر پہ رکھ کے, نور رسالت چہرے پہ چمک رہا تھا. نبی گھر سے نکلے, لوگوں نے دیکھا یا رسول اللہ بیٹے کہاں سے لیں گے. آگے آگے نبی چل پڑا, پیچھے پیچھے صحابہ چل پڑے. مدینے کی گلیوں میں محمد سرپرست جلوس تھا اور صحابیوں کا جلوس تھا. جلوس چلتا چلتا علی کے دروازے پہ گیا. رسول رحمت کے دروازے پہ ہاتھ رکھے آیت طہارت کی تلاوت شروع کی. جب طہارت کی آیت کو پڑھا تو لوگوں نے کہا بیٹی سے ملنے آیا ہے. فرمایا بیٹی سے ملنے نہیں آیا, مشکل کشا کے در پہ آیا ہو, مشکل کشا کی دہلیز پہ آیا ہو. انہوں نے کہا ہمیں اس دروازے پہ کیوں لے کے آ گیا ہے. رسول نے کہا تمہیں بتانا آیا ہوں کہ بیٹے کہاں سے ملتے ہیں, بیٹے کہاں سے ملتے, بیٹے کہاں سے ملتے ہیں. یا ادھر بی بی کے گھر کا دروازہ کھلا, صحن عصمت میں نبی کے قدم کے تھوڑی دیر بعد صحن عصمت سے نبی باہر آئے تو حسین کو گود میں لیا ہوا تھا, حسن کو انگلی سے تھاما تھا. مدینے کے چوک کی اونچائی پہ کھڑے ہو کے نبی نے کہا تمہیں بتانا چاہتا ہوں تمہارا باپ نہیں, ان کا باپ. یہ ہے میری نسل. یہ وہ بی بی ہے جس نے اسلام کو دیا ہے. اتنا دیا ہے, اتنا دیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا. جب ہمارے نبی کا نکاح ہوا تھا نا اس بی بی سے, اور خطبہ نکاح پڑھا تھا حضرت عمران نے, اس وقت اس بی بی نے کہا تھا اپنے نوکر سے, میسرا مکے کی چوٹی پہ کھڑا ہو کے اعلان کر کہ آج پورا مکہ میرے گھر کھانا کھائے گا. ان دور کے لوگوں کو دعوت دینا آسان نہیں تھا. ایک ایک بندہ ایک ایک اونٹ ناشتے میں کھاتا تھا. 2 سلائی سے ایک آملیٹ کا زمانہ نہیں تھا. اونٹوں کا ناشتہ کرنے والے لوگ تھے. اور بی بی نے کہا انہیں کہو کہ کھانا میرے گھر پہ. اگلا بی بی نے عجب ایک علیحدہ کرشمہ کر دیا, کیونکہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے نا بابا بی شادی, شادیوں پہ کہتے تھے کوئی ایک کام ایسا ہو کہ شادی منفرد ہو, کہ پورے علاقے میں یہ شادی پہچانی جائے, اس شادی پہ یہ کام ہوگا. کوئی کھانے میں ایسا اضافہ کر دیا جائے, کوئی چیز ایسی بنائی جائے, لوگ اس شادی کو یاد کریں. اب بی بی بھی چاہتی تھی کہ لوگ میرے نکاح کو یاد رکھیں. بی بی نے کہا میسرا ایسے کرو, سونے کے برتنوں میں کھانا دو. میں تو سیدوں کے گھر کا خرچہ سنانے لگا. سیدوں نے خرچہ کتنا کیا. بی بی نے کہا کہ سونے کے برتنوں میں کھانا. پورا مکہ بابا جی کھانا سونے کے برتنوں. لوگ کھانا بھی دیکھ رہے تھے, پلیٹ بھی دیکھ رہے تھے. للچاتی ہوئی نظریں, شرماتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مطالبہ کر رہی تھی کہ ہم تو ہاتھوں پہ رکھ کے کھانا کھانے والے لوگ تھے. اس بی بی نے سونے کے برتنوں میں کھانا دے دیا. کریمہ اہل بیت اپنے گھر میں تھی,
زہرا کی ماں کو ترس آیا، فرمایا میسرہ لوگ کھانا کھا چکے، فرمایا کھانا تو کھا چکے، اٹھ نہیں رہے۔ بی بی نے کہا اسی چوٹی پہ جا کے اعلان کر دے، کھانا کھانے کے بعد اپنے جھوٹے برتن چھوڑ کے نہ جانا، لے جاؤ میرے محمد کا صدقہ۔ بس وہی پلیٹیں بیچ بیچ کے کئی بھوکے غنی ہو گئے۔ عرب میں پیسے کا راج ہو گیا، کہاں کہاں کی بھوک سناؤں، مسلم اٹھاؤں یا بخاری سے پڑھوں۔ نبی کی بیوی کہتی یا علی تیرے بچے جیئیں، تو نے خیبر فتح کیا، ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں، یہ بچپن کی بھوک تھی جو نکل ہی نہیں رہی تھی۔ فرمایا تو نے خیبر فتح کیا، ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں، یا علی تیرے بچے جیئیں، یا علی تیرے بچے جیئیں۔ دعائیں دے رہی تھی ایک بی بی کہ علی نے خیبر فتح کیا، مکے اور مدینے میں کھجوریں آ گئی، پھر ہمیں وہی کھجوریں نصیب ہو گئی جس کے لیے ہم ترسا کرتے تھے۔ کتابیں کہتی ہیں جس دن علی خیبر فتح کر کے آیا تھا، اگر شرح اٹھاؤ گے تو میں بخاری کی شرح دکھاؤ، میں مسلم کی شرح دکھاؤ، میں ابن ابی الحدیث پڑھ کے آپ کو سناؤ کہ جب علی خیبر فتح کر کے آئے تھے، ایک ایک صحابی سونا شاپروں میں لے کے نہیں آیا تھا، ایک ایک صحابی کے حصے میں ایک ایک کنتار سونا آیا تھا۔ کنتار کہتے اونٹ کی کھال میں جو سونا آ جائے، ایک ایک اونٹ کی کھال میں بندے سونا رکھ کے اپنی کمر کے لات میں مدینے کی گلیوں میں پھر رہے تھے۔ اس دن مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے۔ اسلام امیر ہو گیا تھا اور مجاہدین اسلام جو 39 دن تک مذہب سے ڈرتے رہے تھے، وہ دکانوں میں جا کے کہہ رہے تھے کھاتا کھولو ہمارے سیتے پہ کتنا خرچہ لکھا ہوا ہے، آج ہم قرضہ اتارنے کے لیے آئے ہیں۔ لوگ قرضہ اتار رہے تھے، اسلام امیر ہو چکا تھا، لوگوں کے شملے بلند ہو چکے تھے، لوگ خریداریوں میں مصروف تھے کہ علی جب اپنے صحن میں آئے تو علی کے ہاتھ میں خون سے بھری تلوار تھی۔ جناب سیدہ زہرا اپنی جگہ سے اٹھی، اٹھ کے کہا اے علی تیری جرت کو سلام ہے، پتہ چل گیا کہ قلعہ کموش میں آپ اپنا علم بگاڑ آئے ہیں اور یہودیوں کے سب سے بڑے سرغنہ کو آپ قتل بھی کر آئے ہیں، فتح بھی تیرے صدقے سے ہوئی ہے، توحید نے تیرے سر پہ یہ صحرا بھی سجا دیا ہے، اسلام کا فاتح بھی تو بن گیا ہے۔ لیکن یا علی مجھے پتہ چلا ہے آج جو اسلام کے بڑے بڑے مجاہد اس جہاد میں شریک ہوئے تھے وہ بھی ایک ایک کنتار سونا لے کے آئے ہیں، اگر فتح تو نے کی ہے تو تیرا تو سونا بڑی مقدار میں ہوگا، تیرا تو مال ہی بہت زیادہ ہوگا۔ یا علی کوئی آپ کا مال پیچھے آ رہا ہے۔ علی نے دیکھا میرے آقا کی بیٹی، میرے مولا کی بیٹی، تجھے نہیں پتا وہ صدقہ تھا، ہم صحیح